الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتكم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں رکھے. اللہ کے نبی آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے سراپائے رحمت بن کر آئے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، اللہ پاک نے تمام انبیاء کی بعثت کے مقاصد کو اپنے کلام مقدس میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے.
سورہ النحل کی آیت نمبر 36 میں اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں کو اللہ پاک کی عبادت اور اس کی وحدانیت کی طرف بلانا اور غیر اللہ کی عبادت سے روکنا ہے۔ اللہ پاک نے اس مقصد کو یوں بیان فرمایا تھا اور بے شک ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا ہے اور اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو۔ انبیاء کرام مخلوق کے دلوں کو شرک جیسی غلاظتوں سے پاک رکھنے والے ہیں، صاف ستھرا کرنے والے ہیں۔ اس مقصد کو اللہ نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا، سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے۔ لوگوں سے عذر کو ختم کرنا ہے اور حجت قائم کرنا ہے، یہ بعثت کے مقاصد ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ النساء میں آیت نمبر 165 میں ہے اور ہم نے رسول خوشخبری دینے اور ڈرانے کے لیے بھیجے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی انبیاء کرام کے آنے کے بعد کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی حجت نہیں ہے کہ وہ اب یہ کہے کہ ہمارے تک اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچا۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ انبیاء کرام کی تشریف آوری کا بعض لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ مل جائے کہ اگر ہمارے پاس رسول آتے تو ہم ضرور ان کا حکم مانتے اور اللہ کے فرما بردار ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، سورہ النساء میں آیت نمبر 64 میں۔ تو تشریف آوری کا مقصد بھی یہاں یہی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پاک رسولوں کو بھیجتا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ انبیاء کرام کے آنے کا مقصد جہالت کے اندھیروں کو ختم کرنا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 2 میں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری کا ایک مقصد نیک اعمال پر ثواب کی بشارت دینا اور برے اعمال پر عذاب سے ڈرانا بھی ہے۔ قرآن حکیم میں ہے سورہ النساء آیت نمبر 165 میں ہم نے رسول خوشخبری دینے اور ڈرانے کے ساتھ بھیجے، یعنی کہ اللہ کی جنتوں کی خوشخبریاں دیتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ اللہ پاک نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 33 میں وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا۔ انبیاء لوگوں کے درمیان اختلافات کو ختم کر کے ان کا فیصلہ فرمانے کے لیے اللہ پاک نے ان کی بعثت فرمائی، جیسا کہ ہم اس آیت پاک میں مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 213 ہے۔ ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلافات میں فیصلہ کر دے۔ مرسلین کرام مخلوق خدا کے اوپر گواہ ہو جائیں کہ اللہ پاک نے کفار مکہ کو دنیا کے ہولناک عذاب سے ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ المزمل کی آیت نمبر 15 میں بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے جو تم پر گواہ ہیں۔ انبیاء اللہ کی طرف سے مخلوق پر رحمت ہیں۔ اس مقصد کو اللہ پاک نے اپنے کلام میں بہت فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اس طرح بیان فرمایا سورہ الانبیاء میں آیت نمبر 107 اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ تو ہم نے دیکھا انبیاء کرام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے، پھر ان کو ڈرانے کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے، ان کا تزکیہ نفس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے۔ ہر قوم کو یہی پیغام دیا جاتا تھا۔ آج ہم چونکہ ربیع الاول کے ماہ مبارک میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء کرام تھے ان کے بعثت کے مقصد کو کن خرافات کا شکار کر دیا ہم لوگوں نے۔
تمام انبیاء کرام اسی مقصد کو لے کر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد بھی یہی تمام پیغامات تھے اللہ تعالیٰ کے. لیکن ہم نے ان کو ان کی تعلیمات کے اوپر، ان کے فرمودات کے اوپر اور ان کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو غلط رنگ دے دیا ہے. دنیا داری میں پڑ گئے، شیطان نے ہمیں اچک لیا، اس کو مزین کر دیا. ڈھول ڈھمکے، تاشے باشے اور پھر اس طرح کی تمام خرافات کی جگہ لے لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقصد عظیم نے کہ جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا تھا. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو ان کا پیغام اب ان کی امت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے پیغام کو آگے پہنچائیں. تو ہم نے اپنے اندر دیکھنا ہے، اپنا تزکیہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے اس پیغام کو کس حد تک آگے کنورٹ کرنے میں، اپنی نسلوں تک کنورٹ کرنے میں کامیابی ہوئے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اس پیغام کو رنگ غلط دے دیا تو کیا ہوگا، پھر ہماری اگلی آنے والی نسلیں جو ہوں گی وہ اس پیغام کو نہ تو صحیح طرح اڈاپٹ کریں گی، نہ ہی آگے کنوے کریں گی. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے. اللہ کے نبی کی بعثت کا مقصد جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا، ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں. آمین یا رب العالمین. نہیں تعلیم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين